السلام علیکم دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور ٹریڈنگ بورڈ لے کر آیا ہوں جو کہ بگنرز کے لیے بہت ہی آسان ہے، یوزفل ہے اور بہت ہی ان ایکسپینسو ہے، یعنی بہت ہی چیپ ہے۔ تو اس کا نام ہے کرپٹو ہیرو۔ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بورڈز ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اس کو فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں کہ اور یہاں پر جو ٹریڈنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی بہت آسان ہے یہاں پر بنانا۔ تو آپ کا جو بیسک پلان ہے فری میں، اس میں آپ کو ایک ایکٹیو بورڈ بھی مل جاتا ہے، آرٹیفیشیل آپٹیمائزڈ بورڈز بھی مل جاتے ہیں، لانگ اور شارٹ دونوں اسٹریٹجیز آپ کو مل جاتی ہیں، اور سارے کے سارے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز بھی مل جاتے ہیں، اور ایک ایکسچینج کو آپ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں بغیر پیمنٹ کے۔ اور پریمیم پلان بھی جو ہے ان کا کافی سستا ہے، تو وہ تقریباً $14 پر منتھ پڑتا ہے، جس میں آپ 15 ایکٹیو بورڈز ایک ساتھ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی چیپ ہے یہ ویب سائٹ۔ تو اس میں جو ہے نا آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا، اور یہاں پر آپ کو آٹومیٹڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی بھی ملتی ہیں، اور اسٹریٹجیز کو آپ بیک ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ پیپر ٹریڈنگ اکاؤنٹ پر بھی آپ اس کی پہلے پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اسے اپنے ریئل اکاؤنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹیکنیکل انڈیکیٹر مل جاتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے ملٹیپل ایکسچینجز کو ایک ساتھ ہم انٹیگریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ موبائل پر بھی جو ہے ان کا ایپ اویلیبل ہے، اور ساتھ جو ہم یہاں سے ڈائریکٹلی ٹریڈز کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم نے بورڈ کیسے بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو ہے آپ کو اس طرح سے کچھ ڈیش بورڈ اس کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کا بہت ہی آسان سا سمپل سے انٹرفیس، اور بورڈ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ اس ڈیش بورڈ پہ آئیں گے، اس کے بعد یہاں پر ہم نے جو ہے بورڈز پر کلک کرنا ہے۔ تو بورڈز پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے یہ جو پیپر ہے، یہ آپ کا ڈیفالٹ سیٹنگ پہ اکاؤنٹ جو ہے پیپر ٹریڈنگ اندر ڈیفالٹ سیٹنگز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیو بورڈ پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پر ہمیں جو ملے گا بورڈ وہ سمپل بورڈ ملے گا۔ اس کے اندر ایڈوانس DCA اور ایگزٹ اور پرائس والے بھی ہیں۔ تو یہ بورڈ جو ہے فری میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن سمپل بورڈ بھی انف ہے۔ اگر آپ اس کی صحیح طریقے سے کانفیگریشن کریں تو آپ اسے بھی اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیڈ پلان چاہیے تو اس کے لیے جو ہے پھر آپ کو اس کی سبسکرپشن بائی کرنی پڑے گی، جو کہ کافی زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پریمیم پلان جو ہے ان کا اینول $12 پر منتھ میں پڑتا ہے، اور منتھلی جو ہے $14 میں۔ تو اور جو پروفیشنل ہے وہ بھی کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، وہ بھی آپ بائی کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو جو ہے مل جائیں گی، لیکن یہاں پر سمپل بورڈ بھی انف ہے۔ تو ہم نے سمپل بورڈ پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہے ہم نے ایسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے پیئر کے اوپر جو ہے ہم یہاں پر بورڈ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایکسچینج یہاں پر ہم نے پیپر سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس کو بائنینس میں آپ کو بتا دوں گا، ویسے میں آلریڈی کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ کیسے ایکسچینج کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، یہاں بھی میں سیٹنگز میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایسٹ سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے، ایکسچینج ہم نے جو ہے پیپر سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی بائنینس کو یہاں پر انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کی یہاں پر بائنینس بھی شو ہو جائے گی۔ اس کے بعد ٹریڈنگ پیئر میں یہاں سے BNB چوز کرتا ہوں، آپ کوئی بھی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں، اور پروفٹ یعنی کہ آپ کس میں لینا چاہتے ہیں وہ اسٹیبل کوئن میں۔ تو ہم نے یہاں سے اسٹیبل کوئن سلیکٹ کر لینا، یعنی کہ ہم نے USDT جو ہے ہماری بیس کرنسی ہے۔ اب یہاں پر اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس دو، ایک ہے لانگ اور ایک ہے شارٹ۔ لانگ کا مطلب ہے کہ آپ اوپر کی طرف کھیلنا چاہتے ہیں، اور شارٹ کا مطلب ہے جب ہم فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ڈاؤن ورڈ کی طرف جو ہے ہم پروفٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر لانگ ہی اسٹریٹجی یوز کرنی ہے۔ نارملی ہم لانگ اسٹریٹجی کو ہی یوز کرتے ہیں کہ ہم لو پہ بائی کرتے ہیں اور ہائی پہ سیل کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اسٹریٹجی میں نے لانگ سلیکٹ کر دی۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے ٹریڈ پیرامیٹر سلیکٹ کرنے ہیں۔ اب جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو فنڈ ایلوکیشن، کہ آپ بورڈ کو جو ہے کتنے فنڈز یہاں پر الاؤ کرنا چاہتے ہیں، میکسیمم انیشیل فنڈ سینٹ اسائڈ فار دا بورڈ۔ فار ایگزامپل آپ کی ایکسچینج کے اندر اگر $1000 ہے، آپ اس میں سے 500 اسائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے 500 بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ 500 لکھیں تو میکسیمم جو بورڈ ہے وہ 500 یہاں سے فنڈز کو یوز کرے گا، لیکن فی الحال جو ہم اسے 1000 ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی مرضی، اس سے زیادہ جو ہے بورڈ یوز نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے بیس آرڈر لمٹ، یعنی کہ پہلا آرڈر جو یہ ایگزیکیوٹ کرے گا کنڈیشن میٹ ہونے کے بعد وہ کتنے ڈالر کا ہونا چاہیے، وہ ہم نے یہ اس کا 50% ڈیفالٹ سیٹنگز پہ یوز کرے گا۔ آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اسے بھی چینج نہیں کرتا، اسے بھی ایز اٹ از رہنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے بھی اسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے اسٹریٹجیز کو بیک ٹیسٹ کریں تو جس پر آپ کو سب سے زیادہ پروفٹ ملے، پرسنٹیج وغیرہ کو چینج کر کے آپ نے پھر اتنی پرسنٹیج یہاں پر سیٹ رکھنی ہے۔ اب یہاں سے میں نے 50% سیٹ کر دیا۔ اس کے بعد بیس آرڈر ٹائپ، یہاں پر آپ کو ایک اسٹیٹک کا آپشن ملتا ہے اور ایک ڈائنامک کا۔ اسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے فکس اماؤنٹ آپ کی یوز کرے گا، یعنی بے شک آپ کو پروفٹ ہو یا لاس ہو، یہ اس نے $500 ہی یوز کرنا ہے بیس آرڈر کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے فنڈز کسی وجہ سے ٹریڈ لاس میں چلی گئی، $800 بچا، پھر بھی یہ اگلی ٹریڈ جو ہے $500 کی لگائے گا، اس کا مطلب ہے اسٹیٹک۔ اور اگر آپ ڈائنامک سلیکٹ کرتے ہیں، اگر ڈائنامک آپ سلیکٹ کریں گے تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے 50%، یعنی کہ
اگر آپ کے یہاں پر پروفٹ بڑھ جاتا ہے تو پروفٹ کو ملا کے آپ کو 50% بنے گا، یعنی فار ایگزامپل آپ کے $1000 $1200 ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو بیس آرڈر ہے وہ آٹومیٹکلی $600 کا لگے گا۔ ڈائنامک کے اندر یہ جو ہے ہمارے پاس بینیفٹ ہے، لیکن میں جو اسے بھی اسٹیٹک ہی رکھتا ہوں، آپ چاہیں تو اسے ڈائنامک رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر پروفٹ ہوگا تو پروفٹ کو ملا کے جو 50% بنے گا اتنی کی ٹریڈ لگائے گا، اور جو اسٹیٹک ہے اس میں فکس ہی رہے گا کہ $500 کی اس نے ٹریڈ لگانی ہے، تو آپ دونوں یہاں سے آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر اسٹیٹک سلیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایکسٹرا آرڈر سائز، یہاں پر ہے کہ جو فنڈز آپ کے بچ جائیں گے، جو آپ نے فار ایگزامپل $1000 ہے تو اس میں 500 کی ٹریڈ لگ گئی، ریمیننگ فنڈز ناٹ یوزڈ ان دا بیس سیٹ اسائڈ ٹو اوپن پوزیشن، اب یہ ہے کہ دوبارہ پوزیشن اوپن کرنے کے لیے یوز کرے گا، تو آپ چاہیں تو اسے ڈسیبل کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اسے آپ ڈسیبل ہی کر دیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو صرف چیک کرنے کے لیے اسے ہم انیبل ہی رکھتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے باقی فنڈ ہو وہ دوبارہ کسی اور ٹریڈ اوپن ہونے میں یوز نہ ہو، تو آپ اسی جو ہے ایکسٹرا آرڈرز کو ڈسیبل کر دیا کریں۔ اس کے بعد ہے ٹریڈ فریکوینسی، یہ آپ جتنی زیادہ لینتھی رکھیں گے میرے خیال سے اتنی زیادہ بہتر ہے، اس کو کم بھی ویسے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ 4 آورز یا لیکن جو ہے اسٹرانگ ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ 1 ڈے کے ٹائم انٹرول پہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے انٹری کنڈیشنز دینی ہے۔ انٹری کنڈیشنز کے اندر کیا ہے، ہم نے یہاں پر اسے انڈیکیٹرز دینے ہیں کہ کون سے انڈیکیٹر کو یہ فالو کرے، تو ایڈ انڈیکیٹرز کے اندر جو ہے میں سارے کے سارے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، بولنگر بینڈ بھی ایڈ کر دیا اور EMA بھی، تاکہ کوئی بھی اس کے اندر سے جو ہے سیٹنگز کا کہیں سے بھی سگنل آئے تو یہ جو ہے اسے یوز کر لیں۔ یہاں پر بہت زیادہ پاپولر جو انڈیکیٹر ہیں انہی کا یوز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہے کہ اچھا یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا، انڈیکیٹر یہ 5/5 اگر رکھیں گے نا تو یہ پرابلم کرتا ہے، ٹریڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، تو میکسیمم آپ نے 3 رکھنے ہیں یہاں پہ انڈیکیٹر، 1 2 یا 3، تو آپ نے چیک کرنا ہے جب تو جس پر رزلٹ بہتر ہیں 1 پہ ہیں تو 1 والا آپ نے یوز کرنا ہے، 2 پہ ہیں تو 2 والا۔ ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، تو یہاں سے میں نے انڈیکیٹر 5 سلیکٹ کیے ہیں، لیکن میں نے اس کو دیا ہے کہ 5 میں سے کوئی بھی 3 انڈیکیٹر کی اگر جو ہے انڈیکیشن بائی کی ہو تو پھر یہ بائی کرے، تو ایک بھی آپ اسائن کر سکتے ہیں۔ تو انہیں 5 انڈیکیٹر سلیکٹ دیے۔ اب یہ تھا انٹری پوائنٹ لینے کا کہ انٹری کب لے، یہ جب انڈیکیٹر سگنل دیں گے تو یہ انٹری لے گا، اور اب ہم نے ایگزٹ پوائنٹ بھی اس کو بتانا ہے۔ تو ایگزٹ پوائنٹ کے اندر جو ہے ہم نے یہاں پر ہے ٹیک پروفٹ 10% یہاں پر سیٹ کیا ہوا، یہ ویسے بہت زیادہ ہے، اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو 5% ہم کر دیتے ہیں، تو 1 یا 2% بھی ڈیلی کا اگر پروفٹ آئے تو وہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ٹائم انٹرول 1 دن کا سلیکٹ کیا ہے، لینتھی ہے، تو ہم یہاں پر پروفٹ بھی جو ہے 5% ایٹ لیسٹ رکھتے ہیں۔ اسٹاپ لاس آپ کی مرضی، آپ لگانا چاہیں یا نہیں لگانا چاہتے، کتنی % پہ آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، تو میں اسے بھی فی الحال ڈسیبل کر دیتا ہوں۔ ان کو آپ آگے پیچھے چینج کر سکتے ہیں، جو بھی اسٹریٹجی آپ کے لیے بیسٹ کام کرے۔ اس کے بعد ہے انڈیکیٹر ٹریگرز، تو اس کے بعد ہے یہاں پر کہ کتنے جو ہیں یہاں پر یہاں پر ہم نے جو ہے ایگزٹ کنڈیشن دینی ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے انڈیکیٹر سلیکٹ کرنا ہے ویسے جیسے ہم نے پہلے سلیکٹ کیے تھے، پہلے انٹری کے لیے کیے تھے، اب ہم جو ہے ایگزٹ کے لیے یہاں پر سلیکٹ کر رہے ہیں، تو میں یہاں سے جو ہے سارے کے سارے انڈیکیٹر بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور یہاں پر بھی جو ہے میں 5/5 نہیں رکھنا، یہاں پر بھی ہے 3 کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اب ہم نے جو ہے کہ یہاں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس اسٹریٹجی کو پچھلی جو ہسٹوریکل پرفارمنس ہے اس پہ آپ کتنے پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے پھر جو ہے جتنے بھی منتھ کے پچھلے ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر اسٹریٹجی کو اپلائی کر کے رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا، تو میں پچھلے 3 منتھ کا یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد سمپل جو ہم نے یہاں پر رن بیک ٹیسٹ پہ کلک کرنا ہے، تو یہ ہمیں ریزلٹس بتا دے گا کہ 3 منتھ اگر پہلے ہم اس سیٹنگ کو اپلائی کرتے تو ہمارے کیا رزلٹ نکلنے تھے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر جو ہے اس کے ریزلٹ شو ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں ہمیں ریٹرن کتنا ہے، $28 کا ہمیں پروفٹ ہوا ہے، جو کہ 2.84% بنتا ہے، اور کتنی ڈیلز اوپن ہوئی، 1 ڈیل اوپن ہوئی، اور ایوریج ڈیل کا پروفٹ ہے $28 اور ایوریج ڈیل ڈیوریشن جو ہے ہمارے پاس 2 دن ہے۔ تو یہاں پر ہم ٹریڈز دیکھ لیتے ہیں کہ بائی کتنے پہ کیا۔ بیس آرڈر پہلا ہمارا 8 جنوری 2022 کو ایگزیکیوٹ ہوا، 1.139 BNB بائی ہوئے، اور سیل کتنے اور سارے کا سارا یہ سیل کر دیا $463.6 پہ، تو ہمیں $28 کا جو ہے پروفٹ ہوا۔ یہ جو ہے ہمارے 3 منتھ کا ہے، تو اسے اگر ہم پچھلے 1 منتھ پہ اپلائی کریں تو پھر دیکھتے ہیں کیا رزلٹس ہمارے نکلتے ہیں یہاں سے۔ تو 1 دن کا ہم نے یہاں پر چیک کیا، تو 1 دن میں بھی ہمارے پاس 1 دن کے اندر کوئی ٹریڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی انڈیکیٹر یہاں پر جو ہے فلفل نہیں ہوتا، تو ہم یہاں پہ 6 منتھ کر لیتے ہیں۔ اب 6 منتھ کے اوپر دیکھتے ہیں اپلائی کر کے اسے، تو ہم رن بیک ٹیسٹ پہ کلک کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ہم ریزلٹس کیا آتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس۔ اب ہم یہاں پر 1 منٹ، یہ تھوڑا سا اپڈیٹ نہیں ہو رہا، تو یہ 6 منتھ پہ بھی نا رزلٹ سیم ہی آ رہا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی سیٹنگ چینج کرتے ہیں،
تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا رزلٹس نکلتے ہیں. تو یہ 6 منتھ کے اوپر بھی کنڈیشن میٹ ہوتے ہیں, $28 کے پروفٹ دیتے ہیں. اب ہم نے انڈیکیٹر کا جو ٹریگر ہے نا, ہم 3 کی بجائے یہاں سے ہم 2 کر دیتے ہیں, اور یہاں سے انٹری کا بھی ہم نے 2 کر دیا, اور جو ہے ایگزٹ کنڈیشن کو بھی ہم یہاں سے 2 کر دیتے ہیں. اب ہم بیک ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا پروفٹ یہاں سے آتا ہے. تو یہ دیکھیں اب جو ہے ہمارا پروفٹ یہاں سے بڑھ گیا. یہ دیکھیں ڈیلز ابھی 3 اوپن ہوئی ہیں, ایوریج ڈیل پروفٹ جو ہے ہمارے پاس 38 ہے ایوریج, اور جو ڈیل ڈیوریشن ہے وہ ہمارے پاس 16 ڈیز ہے. تو اس طرح آپ چینجنگ کر کے بھی جو ہے ایک اچھی ٹریڈنگ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. اگر ہم 1 سال کے اوپر اس اسٹریٹجی کو اپلائی کریں تو ہمارے پاس ریزلٹس جو ہیں وہ مختلف آئیں گے. تو اس طرح سے جو ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہاں سے ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کو چیک کرنے کا. یہ دیکھیں اب دیکھیں ہمارا 1 سال کے اوپر اپلائی کیا تو ہمارا جو پروفٹ ہے وہ $60 ہو گیا. تو اس کے بعد ہم نے سمپل کرنا ہے کریٹ بوٹ. کریٹ بوٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو یہ بوٹ ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں بوٹ ہیز بین کریٹڈ سکسیزفلی. تو یہاں پر دیکھیں آپ کے ایکٹیو بوٹس جو ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے. نیو بوٹ BNB USDT لانگ اسٹریٹجی ہے, اور یہ اسٹیٹس اس کا ہے ویٹنگ فار انٹری. جیسے اس کو کنڈیشن اپلائی ہوگی تو کنڈیشن میٹ ہونے کے بعد ہی جو ہے یہاں سے اس کی ڈیل اوپن ہوگی, اور ایکشن جو ہے یہاں سے آپ اس کو انیبل اور ڈسیبل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بائنانس کو یہاں پر انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر آپ نے اپنے پروفائل پہ کلک کرنا ہے, یہاں پر آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے. تو سیٹنگز کے اندر جو آپ کو یہاں پر آپشن مل جاتا ہے, یہ دیکھیں ایکسچینج API. یہاں پر آپ کو جو ہے بائنانس کا اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے تو وہاں پر API کی جو ہے آپ کو مل جائے گی. میں آلریڈی 3-4 ویڈیوز بنا چکا ہوں, اس کی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. یہاں پر آپ نے API کو پیسٹ کرنا ہے, اور یہاں پر آپ نے سیکرٹ کی API کا پیسٹ کرنا ہے. ایڈ ایکسچینج پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ایکسچینج ہے وہ ایڈ ہو جائے گی. تو میں آلریڈی بہت سارے ٹریڈنگ بورڈس کی ویڈیوز بنا چکا ہوں, اور یہ میں لنکس ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں سے جا کر جو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ ہے. باقی آپ اپنی ہسٹری اور ڈیلز وغیرہ جو بھی اوپن ہوں گی وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.